اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ساتھیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جب میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے لیے کسی ٹاپک پہ لیکچر پریپیئر کروں تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، ایک ایسی بات جس کا میں کافی عرصے سے مشاہدہ کرتی رہی، اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی دیکھتی رہی اور محسوس بھی کرتی رہی، اور بہت جگہ پر جب پڑھنے کا اتفاق ہوا تو میں نے پڑھا بھی اس چیز کے بارے میں کہ ہم میں سے اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے امیر ترین لوگ بن جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے خوش نصیب ترین لوگ بن جائیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر دل عزیز ترین لوگ بن جائیں۔ یعنی ہمارے ہاں کافی زیادہ لوگوں کی یہ خواہش رہتی ہے کہ ان کے پاس زندگی میں وہ تمام چیزیں آ جائیں کہ جس کی ہر انسان خواہش کرتا ہے، یعنی اپنے دولت کے بلبوتے پر وہ تمام خوشیاں خرید لے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ خوش نصیب ہو ہر طرح سے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں بہت زیادہ پسند کیا جائے۔ تو یہ ہمیشہ سے تقریباً ہر فرد کی یہ خواہش رہی ہے، بلکہ اکثریت لوگوں کی یہ خواہش رہی ہے، اور اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے وہ بڑی تگ و دو کرتے ہیں، دولت حاصل کرنے کے لیے وہ بڑی تگ و دو کرتے ہیں، لوگوں میں پسندیدہ بن جانے کے لیے وہ بہت تگ و دو کرتے ہیں، خوش نصیب بننے کے لیے وہ بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو بڑی جدوجہد ان کی زندگی میں جاری رہتی ہے اپنی ان تین خواہشات کو پوری کرنے کے لیے۔ تو آج کے اس لیکچر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، جن کے پاس خوش نصیبی فراوانی سے ہے، اور جن کے پاس ہر دل عزیزی ہے، وہ لوگوں میں بہت زیادہ محبوب ہیں، لوگوں میں بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، اور پھر یہ تینوں چیزیں جب ان کے پاس ہیں تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے بھی محبوب گردانے جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے بھی پسندیدہ لوگ گردانے جائیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یقیناً کہ وہ کون سے امیر ترین لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے پاس امارت بھی ہے، خوش نصیبی بھی ہے، ہر دل عزیزی بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ہیں، یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ تو میں آپ کے سامنے آج ذکر کرنا چاہوں گی ان تمام لوگوں کا جو کہ اخلاق کی دولت سے مالا مال ہیں، جن کے نصیب اتنے بہترین ہیں کہ ان کی زبان میں حلاوت ہے، ان کی زبان میں نرم خوئی ہے، جو اس قدر خدا تعالیٰ کے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی، اور وہ ہر دل عزیز ہیں، تمام لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، تمام نہیں تو اکثریت لوگوں کی انہیں پسند کرتی ہے۔ یعنی آپ یہ ذہن پہ رکھیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ بہترین، خوش نصیب، ہر دل عزیز، دولت مند اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ وہ ہے جس کے اخلاق بلند ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا اس چیز کے بارے میں، یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو بھی بلند ترین کہا کہ آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ تم نرم خو واقع ہوئے ہو اس لیے لوگ تمہارے ارد گرد ہیں۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تند خو ہوتے، آپ کی زبان میں سختی ہوتی، تو یقیناً لوگ آپ کے پاس نہ آتے، وہ آپ سے دور رہتے۔ آپ کی نرم خوئی نے لوگوں کو آپ کے قریب کر دیا اور ہر دل عزیز کر دیا۔ اور میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جو دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ کسی اعلیٰ مرتبات پر بلند نہیں ہیں، بہت اعلیٰ سٹیٹس کے مالک نہیں ہیں، بہت زیادہ دولت کے انبار نہیں رکھتے، لیکن ان کے پاس اخلاق کی دولت ہے، اخلاق کی دولت سے وہ مالا مال ہے، اور اس اخلاق کی دولت کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ زندگی میں سب سے بہترین چیز جو ہے وہ آپ کا حسن اخلاق ہے، سب سے بہترین چیز جو ہے وہ آپ کی زبان کی نرمی ہے، سب سے بہترین چیز وہ یہ ہے کہ آپ کس قدر لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کی کیئر کرتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو دنیا کا امیر ترین انسان بنا دیں گی اور آپ کو خوش قسمت ترین انسان بنا دیں گی۔ یہ چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں میں شامل کر دیں گی۔ یعنی کیا چیز؟ آپ کا اخلاق کا بلند ہونا۔
میں اپنے پچھلے لیکچر میں بھی آپ سے ذکر کر چکی ہوں، جس میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ ایک استاد کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے، اسپیشلی وہ ٹیچرز جو کہ آپ کو وہ تمام سبجیکٹ پڑھاتے ہیں جن کا ہیومینٹیز سے تعلق ہوتا ہے، یعنی وہ تمام سبجیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کا انسانیت سے تعلق ہوتا ہے، وہ سبجیکٹ پڑھانے والے تمام اساتذہ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں ان بات کو انکلکیٹ کر دیں، ان کی پرسنالٹی کا حصہ بنا دیں کہ وہ زندگی میں جب باہر نکلیں اسکولوں سے، کالجز سے، یونیورسٹی سے، تو وہ ایک مکمل اور پرفیکٹ انسان کے طور پر باہر نکلیں۔ یعنی ان کو ہم نے پڑھے لکھے انسان بنانا ہے، ایک ایسے انسان جو کہ واقعی صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے اشرف المخلوقات میں جن کا شمار ہوتا ہو۔ اس کے علاوہ والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ ان کو ایک با اخلاق انسان کے طور پر بنائیں، ان کے ذہنوں میں یہ چیز نہ ڈالیں کہ آپ نے پڑھ لکھ کر کل کو کوئی بہت بڑا عہدہ حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ بہت بڑا عہدہ حاصل کرو گے تبھی آپ دنیا میں مقام حاصل کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو کوئی بہت بڑا عہدہ نہ ملا، یا آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہو، کاروبار میں کامیاب نہ ہوئے، آپ کے پاس اچھی خاصی دولت نہ ہوئی، تو آپ دنیا کے ناکام انسانوں میں شمار ہوگے۔ یہ اس طرح کی ان کی تربیت نہ کریں، بلکہ ان کی تربیت اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ان کو یہ کہا جائے بچپن سے ہی کہ آپ کو اپنے اخلاق کو بلند کرنا ہے، آپ نے اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرنی ہے، آپ نے اپنے رویے میں رکھ رکھاؤ پیدا کرنا ہے، کیونکہ تمام چیزیں آپ کو اپنے نصیب کے ساتھ مل جائیں گی۔ آپ کی قسمت میں جو تعلیم لکھی ہے وہ بھی آپ کو ملے گی، آپ کی قسمت میں جو روزگار ملا ہے وہ بھی آپ کو مل کے رہے گا، آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس وقت لکھی ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی انشاءاللہ۔ اس لیے اس چیز کا ذہن میں تصور لا کر اپنا تن من دھن اس پہ لٹا دینا، یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہوگی۔ آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، جدوجہد بھی کرنی ہے، آپ نے آگے بڑھنا بھی ہے، لیکن ان چیزوں کو سر پر سوار کر کے آپ اپنے بہترین اخلاق کو ہاتھوں سے نہ گنوائیں۔ اس چیز کا یہ سبق جو ہے والدین کو اور اساتذہ کو اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے بچوں کو دینا ہوگا کہ اخلاق سب سے بڑی دولت ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں کہ کیونکہ میرا پڑھانے سے تعلق رہا ہمیشہ سے، تو میں نے کئی ایسے اسٹوڈنٹس اپنی کلاس میں دیکھے کہ جو پڑھائی کے لحاظ سے کوئی اتنے زیادہ بریلینٹ نہیں تھے، بہت زیادہ برجستہ جواب نہیں دے سکتے تھے، بہت شارپ نہیں تھے، لیکن اخلاق کے لحاظ سے وہ بہت بہترین تھے۔ ہمیشہ بحیثیت استاد میرا احترام کرنا، میری بات ماننا، کوشش کرنا کہ مجھے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس کی وجہ سے میری دل آزاری ہو۔ تو آپ یقین کریں کہ میرے دل میں ان بچوں کی، ان اسٹوڈنٹس کی خاص جگہ ہے، ایک مقام ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے، بنسبت چند ایک ان اسٹوڈنٹس کے جو کہ میں نے کئی ایسے پڑھائی کے دوران اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھا کہ جو کہ پڑھائی میں بہت زیادہ لائق تھے، بہت زیادہ آگے تھے، ہر چیز میں پرومیننٹ تھے، لیکن بعض اوقات ان میں تکبر سا آ جاتا تھا، غرور سا آ جاتا تھا، وہ بات کچھ تھوڑا سا کرتے وقت تھوڑی سی ان میں رونت آ جاتی تھی، تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ، کیونکہ میرے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو میں نے ٹوک دیتی تھی اس بات پہ کہ یہ چیز آپ کی اچھی نہیں، یہ بات اچھی نہیں، لیکن بہرحال کئی دفعہ پھر ایسے اسٹوڈنٹس بھی زندگی میں ملتے ہیں جن کو پڑھائے ہوئے آپ کو کافی عرصہ گزر جاتا ہے، اور پھر جب ان سے کسی بھی مقام پر ملاقات ہوتی ہے تو وہ آپ کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں اور آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ فلاں کلاس میں آپ نے ہمیں پڑھایا تھا، اور وہ آپ کو عزت اور احترام کے ساتھ بٹھاتے ہیں اور آپ کی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں۔ تو آپ یقین جانیے کہ وہ اسٹوڈنٹس چاہے آپ کی کلاس میں بالکل نچلے درجے کا اسٹوڈنٹ کیوں نہ رہ چکا ہو، آپ کے دل میں اس اسٹوڈنٹ کی خاص جگہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اخلاق کے لحاظ سے بہت اعلیٰ ہوتا ہے بنسبت ان اسٹوڈنٹس کے کہ جو کہ بہت لائق ہو جائیں، بہت لائق فائق ہوں، کوئی بہت اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائیں، اور جب کبھی آپ کا ان کے سامنے ٹکراؤ ہو، آپ کا ان کے سامنے سامنا ہو، تو وہ آپ کو دیکھ کے نظریں پھیر لیں، کیونکہ اب وہ بلند مقام پر ہیں، اب وہ آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ کو سلام کیا جائے، تو یقیناً آپ کے دل میں اس اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، یقیناً آپ کا دل بھی اس اسٹوڈنٹ سے پیچھے ہو جائے گا کہ
اس نے آپ کی وہ عزت نہیں کی جو کہ اس سے کرنی چاہیے تھی بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ کے، بحیثیت آپ کے استاد ہونے کے، تو یقیناً آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی مقام نہیں رہے گا۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے تمام اساتذہ اگر اس بات کا جائزہ لیں تو ان کو یقیناً وہ اسٹوڈنٹس زیادہ پسند آئیں گے جو کہ اخلاق کے لحاظ سے بہترین ہوں، جو تمیز والے ہوں، جو بات کرنے کا طریقہ رکھتے ہوں، سلیقہ رکھتے ہوں، جن کے رویوں میں رکھ رکھاؤ ہو، بنسبت ان کے کہ جن میں تھوڑا سی رعونت آ جائے، جن میں تھوڑا سا غرور آ جائے، جن میں تھوڑی سی اکڑ آ جائے، یا وہ زبان کے لحاظ سے درست نہ ہو اور ان کو اس بات کا ان کو مان ہو کہ بھی ہم تو کیونکہ پڑھائی میں بہت اچھے ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو ایسے اسٹوڈنٹس کو ٹیچرز جو ہیں وہ پھر اتنا پسند نہیں کرتے کہ جتنا کہ ایک ٹیچر کے دل میں اپنے اسٹوڈنٹس کی محبت ہونی چاہیے وہ نہیں رہتی۔ بالکل اسی طرح سے آپ مختلف والدین ہیں، ان کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو والدین کے بچے ہوتے ہیں، گھر میں 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، جتنے بھی ان کی اولادیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں کہ والدین کے دل میں اس بچے کی زیادہ محبت ہوگی جو کہ ان کی بات ماننے والا، با اخلاق، اچھی زبان رکھنے والا اور بہت زیادہ بہترین رویے رکھنے والا ہو۔ خود بخود والدین جو ہیں ان کا جھکاؤ ایسی اولاد کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ ان کے دل سے ان کے لیے ایسے بچوں کے لیے دعا نکلتی ہے، اور اسی طرح کی دعا اساتذہ کے دل سے بھی نکلتی ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو اخلاق کے لحاظ سے بہترین ہوں۔ آپ یقین کریں کہ استاد جو ہے اس چیز سے بہت خوش ہوتا ہے کہ جب اس کے اسٹوڈنٹ ان کی عزت کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کا خیال کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، چاہے وہ کلاس کے اندر موجود ہوں یا وہ کسی بہت بہترین مقام پر پہنچ چکے ہیں اور کافی عرصے بعد استاد سے ملے۔ اسی طرح والدین کے دل سے بھی ایسے بچوں کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے جو کہ بہت طریقے سے، احترام سے، محبت سے اپنے والدین سے بات کریں۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اختلافات ہماری زندگی میں ہوتے رہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کا ٹیچر کے ساتھ بھی کسی بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے، بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ بھی کسی بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ آپ ان اختلافات کو بہت بہترین انداز سے بیان کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ غصے کا اظہار کریں۔ اسٹوڈنٹس تو عموماً اپنے ٹیچرز کے ساتھ اس طرح سے یہ قدرتی بات ہے کہ استاد کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مقام دیا ہے کہ وہ والدین سے بھی ایک طرح سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ بچے جو ہیں والدین کے ساتھ بعض اوقات تلخ کلامی کر جاتے ہیں لیکن استاد کے ساتھ وہ کبھی نہیں کرتے، وہ بہت زیادہ اس کی کیئر کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر والدین اور بچوں کی بات کرتی ہوں کہ بچے اکثر اپنے والدین کے ساتھ تلخ کلامی سے بات کر لیتے ہیں، کبھی اونچی آواز میں بات کر لیتے ہیں، کبھی کبھی انہیں ان کی بات سے اختلاف کرتے ہیں تو ان تلخی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو تو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کہوں، کیا کہہ رہا ہوں یا کیا کہہ رہی ہوں۔ تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ایسے بچوں کے لیے ہمیشہ والدین بد دعا تو کبھی نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ ان کا دل جو ہے وہ برا ہو جاتا ہے ان کی طرف سے، اور وہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند آتی ہے۔ اور با اخلاق بچوں کے لیے والدین کھل کر دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی بچوں سے راضی رہتا ہے۔ تو یہ والدین کا فرض بنتا ہے کہ اپنے اولاد کو بچپن ہی سے ان کی تربیت کریں اور ان کو با اخلاق رہنے کا درس دیں، اور ان کو یہ کہیں کہ دنیا میں جس بھی مقام پر تم پہنچ جاؤ، چاہے تم ایک دکاندار بنو، چاہے تم پائلٹ بن جاؤ، چاہے تم آرمی میں چلے جاؤ، چاہے تم کسی کھوکھا لگانے والے کے پاس بیٹھ کے کام کرو، چاہے تم کسی سائیکل والے کے پاس بیٹھ کے پنکچر لگا رہے ہو، چاہے تم کوئی ریڑھی چلا رہے ہو، کچھ بھی تم کام کرو گے، لیکن اگر تمہارا اخلاق بہترین ہوگا تو تم دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوگے، دنیا کے خوش نصیب ترین لوگوں میں شمار ہوگے۔ اور اگر تم بد اخلاق ہوگے تو چاہے تم کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوگے، تم کبھی بھی لوگوں کی نظروں میں اپنا مقام نہیں بنا سکتے۔ اور یہ ذہن میں بات رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کسی شخص کے لیے، یعنی جب آپ سے بہت سے لوگ محبت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی آپ پسند ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے نزدیک بھی کے دلوں میں بھی آپ کے لیے محبت ہے۔ اور یہ چیز میرے خیال میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ کئی دفعہ ہم بہت دولت مند لوگوں کے پاس، بہت اونچے عہدے والے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمیں صحیح طریقے سے ہماری بات کا جواب نہیں دیتے یا ہمیں اتنا زیادہ وہ رسپانس نہیں دیتے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ آپ کے دل میں ان کے لیے عزت نہیں ہوتی، آپ کے دل میں ان کے لیے محبت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک یوں کہہ لیں کہ ایک کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا اور آپ کیونکہ ان کے انڈر ہو یا ان سے نیچے ہو، تو
آپ کو صرف ایک نبھانی پڑتی ہے دنیا داری، یا یوں کہہ رہے ہیں کہ اپنا ایک وہ جو ایک اونچے اور نیچے بندے میں جو ایک فرق ہوتا ہے اس کو نبھانا پڑتا ہے، ادروائز آپ کے دل میں اس بندے کے لیے کوئی محبت اور عزت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ اس کو عزت دے سکیں، ان سے محبت کر سکیں، کیونکہ وہ اس کا کوئی اخلاق ہی نہیں ہوتا، وہ آپ کو اس طریقے سے ڈیل ہی نہیں کرتا جس طرح کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے ڈیل کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو آپ کے ساتھ آپ کی عزت نفس کو پہچانتے ہیں، آپ کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے، آپ کے پرسنالٹی کو پہچانتے ہیں کہ آپ کی عزت کرنی ہے، تو ان کے لیے آپ کے دلوں میں بہت زیادہ عزت ہوگی۔ مجھے پچھلے دنوں ایک بینک جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر کچھ پرابلم تھا، میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو میں وہ جب پرابلم حل نہیں ہوا تو میں باہر بینک سے جانے لگی، تو وہاں پر ایک صاحب اس کی نشست پر بیٹھے تھے، مینیجر صاحب تھے، تو انہوں نے مجھے جاتے ہوئے، شاید وہ وہاں پر آبزرو کر رہے تھے مجھے، اور انہوں نے مجھے جاتے ہوئے دیکھا تو میری اچانک ان پہ نظر پڑی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میم آپ کا کوئی پرابلم ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ جی یہ والا مسئلہ ہے میرا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں کیسے سالو کروں، کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ دن لگیں گے اور مجھے ذرا جلدی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ فکر نہ کریں، یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا پرابلم ہے۔ انہوں نے کھڑے کھڑے مجھے 5 منٹ کے اندر میرا مسئلہ حل کر دیا، اور پھر میرے دل سے ان کے لیے اتنی دعائیں نکلی کہ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے، ورنہ یہ دنیا کب کی تباہ ہو جاتی، کہ جس طرح کے ہمارے رویوں میں تنزل آتا جا رہا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس شخص کا عہدہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھے عہدے سے بھی نوازا، اچھی تعلیم بھی دی، اس کو اچھے گھرانے سے بھی ہوئے، پھر اچھے اخلاق بھی دے دیے، تو کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر قسم کی نعمت سے نواز دیا۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں بازار سے کچھ چیزیں خریدتے ہوئے جا رہی تھی، تو وہاں پر ایک ریڑھی والا کھڑا تھا، تو وہ چنا چاٹ کی اس نے ریڑھی لگائی ہوئی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کس طرح سے پلیٹ دے رہے ہو؟ تو آپ یقین کریں کہ اس لڑکا تھا ینگ سا، اور اس نے بڑا اچھا صاف ستھرا سوٹ پہنا ہوا تھا اور ایپرن باندھا ہوا تھا، اور باقاعدہ کھڑا ہو کر اس نے وہ چھولے بیچ رہا تھا وہاں پر چنا چاٹ۔ تو جیسے ہی میں نے اس سے پوچھا اس کی قیمت کے بارے میں، اس نے اس قدر اخلاق سے اور بہت بہترین طریقے سے مجھے جواب دیا، اور پھر میرا یہ روٹین بن گیا کہ جب کبھی میں اس بازار سے گزرتی تھی، میں اس شخص سے، اس لڑکے سے ضرور چنے کی چاٹ جو ہے میں لیا کرتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ مجھے اس لڑکے کا اخلاق بہت اچھا لگا، جس طریقے سے تہذیب اور تمیز سے وہ بات کر رہا تھا، جس طرح سے صاف ستھرا اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو رکھا ہوا تھا، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے یہ صرف 2 مثالیں بیان کی ہیں، ایک اونچے عہدے والے کی اور ایک ریڑھی والے کی، تو دونوں میں ہی کس وجہ سے میں متاثر ہوئی؟ دونوں سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی نرم خوئی کی وجہ سے، کہ جس طریقے سے انہوں نے نرمی سے، محبت سے مجھ سے بات کی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا آپ ہمیشہ کہ زندگی میں اگر آپ لوگوں کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں، تو اپنے اخلاق کو بلند کریں۔ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ دولت کے انبار جمع کرنے میں آپ کو بہت ٹائم لگے گا، لیکن کسی کے دل کے اندر گھر بنانے میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کے ساتھ ہنس کے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، خوش مزاجی کے ساتھ آپ اس پر سلامتی بھیجتے ہیں، تو ایک شخص کے دل میں آپ نے گھر بنا لیا، لیکن آپ کو 100 روپے کمانے کے لیے کافی جدوجہد کرنی پڑے گی، دولت کمانے کے لیے آپ کو بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی، اونچے عہدے تک جانے کے لیے آپ کو بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی، لیکن کسی کے دل میں گھر بنانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی۔ صرف آپ کی زبان میں خوبصورتی ہونی چاہیے، خوبصورت الفاظ ہونے چاہیے، نرم خوئی ہونی چاہیے آپ کی زبان میں، اور آپ کا اخلاق بہترین ہونا چاہیے، آپ بہت سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر سکتے ہو۔ ہمارے ہاں گھروں کی سطح سے لے کر ملکی سطح تک بہت زیادہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بد مزاجی جو ہے وہ ہمارے ہاں عام ہوتی جا رہی ہے، یعنی ہم کسی کی بات برداشت کرنے کے قائل ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں تھوڑی سی بھی بات ناگوار گزرتی ہے، ہم فوراً ہی تلخ کلامی کر لیتے ہیں، فوراً ہی ہم بد مزاجی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں کسی کی بات جو ہے وہ گوارا ہوتی نہیں کہ جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو، تو چاہے وہ گھریلو سطح پر ہو، چاہے وہ محلے کی سطح پر ہو، شہری سطح پر ہو، ملکی سطح پر ہو، ہم میں برداشت کی کمی ہو گئی ہے۔ اگر ہم اپنے اندر برداشت پیدا کریں، ہم دوسرے کی بات کو سن کر تھوڑا سا تحمل کا اظہار کریں، تو یقیناً ہم ایک
تلخی کی طرف جانے کی بجائے ایک شیریں مزاجی کی طرف جو ہے وہ جانا شروع کر دیں گے۔ میں آج کہ کل میں نے ایک چھوٹے سے بات پڑھی بانو قدسیہ صاحبہ کی، انہوں نے لکھا، بہت خوبصورت مجھے وہ بات لگی، انہوں نے کہا کہ اگر ہم دوسروں کی بات پر پریشان ہونے کی بجائے اور دکھی ہونے کی بجائے یہ سوچ لیں کہ ہر شخص کا مزاج اور سوچ الگ ہے، میری سوچ اور میرا مزاج الگ ہے، سامنے والے کی سوچ اور سامنے والے کا مزاج الگ ہے، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اس نے اپنے مزاج کے مطابق بات کی تو یقیناً پھر ہمارے اندر بہت سی تلخیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور ہماری زندگی کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں کہ میں اکثر یہ مثال اسٹوڈنٹس کو بھی دیا کرتی ہوں کہ جب بارش برستی ہے تو بادل کا پانی جو ہے وہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کس جگہ پر برس رہا ہوں، وہی بارش ریت پر بھی برستی ہے، کچی مٹی پر بھی برستی ہے، وہ گندگی کے ڈھیر پر بھی برستی ہے، وہ ہر جگہ پر برسے گی، اس کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے کہ وہ اس جگہ پہ برسے، لیکن جب وہ ریت پر برستی ہے تو ریت اس کو جذب کر لیتی ہے، یعنی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کچی مٹی پر برسے گی تو وہ مٹی بھی اس کو جذب کر لے گی، لیکن اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس میں پھل پھول نکلنے لگیں گے۔ جب وہ گندگی کے ڈھیر پر بارش برسے گی تو وہ گندگی کا ڈھیر بھی اس کو جذب کر لے گا، لیکن اس میں سے تعفن اٹھنے لگے گا، بدبو اٹھنے لگے گی۔ یعنی بارش کا کام صرف برسنا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں کس جگہ پر برس رہی ہوں، لیکن جہاں جہاں پر وہ برس رہی ہے وہ جگہ اپنے مزاج کے مطابق جو ہے وہ رسپانس دے رہی ہے۔ تو بس یہ مثال میرا خیال ہے ہم سب کے لیے کافی ہے کہ آپ کا کام ہے بہترین انداز سے بات کرنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، بہترین زبان استعمال کرنا، اچھا رویہ اختیار کرنا، اور آگے والا جو ہے وہ جس طرح کا مزاج رکھے گا آپ کو اسی طرح کا رسپانس دے گا۔ اگر وہ ریت کا سا مزاج رکھتا ہے تو وہ آپ کی بات کو، آپ کے اخلاق کو جذب تو کر لے گا لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر وہ کچی مٹی کا سا مزاج رکھتا ہے تو یقیناً آپ کے اس خوش مزاجی کی وجہ سے اس کے اندر پھل پھول پیدا ہوں گے اور اس کے بیہیویئر میں خاص تبدیلی آ جائے گی۔ اور اگر وہ گندگی کے ڈھیر کا سا مزاج رکھتا ہے تو یقیناً آپ کا اخلاق اس پر کوئی اثر نہیں کرے گا اور اس میں سے بدبو اور تعفن اٹھنے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ یہ نہ سوچیں کبھی بھی زندگی میں کہ میں خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا کروں کہ سامنے والا جو ہے اس کا تو رسپانس ہی بالکل الگ ہے، وہ تو میری بات کا صحیح طریقے سے جواب ہی نہیں دیتا، یا یہ کہ اس پر میرے اخلاق کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ یہ مت سوچیں، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اپنے اخلاق کو بلند رکھنا ہے، کیونکہ میں اپنی زبان، اپنے اخلاق کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً مجھے اسی وقت پسند کرے گا جب میرا اخلاق بلند ہوگا، جب میرے اخلاقیات جو ہیں وہ بلند ہوں گے، میرے زبان میں خوبصورتی ہوگی اور میرے طور طریقے جو ہیں، میرے رویے جو ہیں وہ بہترین ہوں گے۔ تو زندگی میں اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو دولت اکٹھی کرنے کے لیے یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کو چھوڑ دیں، آپ اپنوں کو چھوڑ دیں، آپ اپنوں سے دوری اختیار کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ لوگ آپ سے ترستے رہیں، آپ کے رشتے آپ سے ترستے رہیں، وہ آپ سے بات کرنے کے لیے ترستے رہیں، آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے ترستے رہیں، آپ کا مزاج پوچھنے کے لیے ترستے رہیں، اور آپ دولت کے انبار جمع کرنے میں لگے رہو کہ شاید اسی کی وجہ سے ہی مجھے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ نہیں، آپ کا اخلاق جو ہے وہ سب سے بہترین چیز ہے۔ یہ نہ ہو کہ خوش نصیب بننے کے لیے آپ دن رات سجدے میں گر گر کے دعائیں کرتے رہو اور پھر آپ سوچو کہ ابھی بھی میں خوش نصیب نہیں ہوں، ابھی بھی میرے پاس یہ چیز کم ہے، ابھی بھی میرے پاس یہ چیز کم ہے۔ آپ صرف اپنی زبان کو بہترین بنا لیں، آپ اپنے اخلاق کو بلند کر لیں، آپ یقین کریں کہ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہوں گے۔ آپ یہ نہ ہو کہ ہر کسی کو خوش کرنے کے لیے مختلف کام کرتے رہیں کہ میں اس کا یہ کام کر لوں یہ خوش ہو جائے گا، اس کا یہ کام کر لوں یہ خوش ہو جائے گا۔ نہیں، آپ صرف اپنی زبان کو بہترین بنا لیں، آپ دوسروں کے مزاج کو سمجھ جائیں، دوسروں کے مزاج کے مطابق اپنے حالات کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ آپ دوسروں کی دل آزاری نہ کریں، دوسروں کے کام آنے کی کوشش کریں، تو یقیناً آپ ہر دل عزیز بن جائیں گے۔ تو آپ کو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ صرف اخلاق کے بلبوتے پہ مل سکتی ہیں۔ آپ دنیا میں جو بھی کمائی کرنا چاہتے ہو، آپ یقین کریں کہ آپ بہترین انداز سے اگر ریپریزنٹ کرو گے اپنے آپ کو تو لوگ، آپ بزنس کرنا چاہتے ہو بہترین انداز سے ریپریزنٹ کریں اپنے آپ کو، آپ کا بزنس جو ہے دن
دن دگنا رات چگنا ترقی کرے گا۔ آپ کسی عہدے پر فائز ہو، آپ اخلاق کا مظاہرہ کریں، بہترین انداز سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، آپ یقین کریں لوگوں کی دعائیں آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گی۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ بہت آپ مثال کے طور پر کوئی تعلیم کے میدان میں پڑھ رہے ہو، اسٹوڈنٹس ہو، آپ اپنے اساتذہ کا احترام کریں، اپنے سینئرز کا احترام کریں، اپنے ساتھیوں کا احترام کریں، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی کی چاپلوسی کرتے پھرے، کہ آپ چاپلوسی کریں گے تبھی آپ کو مارکس زیادہ ملیں گے، یا آپ کسی اونچے وہ مارکس لے لو گے، کسی کوئی ٹاپ کر جاؤ گے، نہیں۔ آپ کو اپنے اخلاق کو بلند کرنا ہے۔ اخلاق ایک ایسی بہترین چیز ہے، آپ کا رویہ، آپ کی زبان ایسی بہترین چیز ہے کہ جو دنوں میں آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ آپ کا دل پرسکون ہوگا، آپ کا قلب پر اطمینان ہوگا، آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ دوسروں کے دلوں کو خوش رکھنے کا گر جانتے ہو، اور آپ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہو، اور پتہ نہیں کون کون آپ کو دعائیں دیتا رہتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، تو آپ کہاں سے کہاں پہنچنا شروع ہو جاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، اور اس کی محبتیں جو ہیں وہ صرف پھر آپ ہی کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کسی متکبر اور غرور والے انسان کو پسند نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ عاجز لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بہت زیادہ پر اخلاق ہوں۔ تو میری باتوں پر یقیناً آپ غور کریں گے، اور آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، اپنے اخلاقیات کو بلند کریں۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں دونوں طرف کامیابی حاصل کریں گے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے میں یہ نہ ہو کہ آپ اپنے اخلاق گنوا دیں، اپنی بد زبانی پہ اتر آئیں، یا یہ کہ اپنے رویوں میں تلخیاں بھر دیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور میری باتوں میں ضرور غور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔